کیا اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے اس کی ایک مدت مقرر فرمائی. یعنی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے کہ کس مخلوق کو کس وقت وجود میں آنا ہے اور کس وقت اس کو ختم ہو جانا ہے. یعنی پیدا ہونا اس کا مرنا، لہذا کوئی چیز بھی مقررہ وقت کے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. ہم لوگ کہتے ہیں موت سے پہلے مر گیا، موت سے پہلے کوئی مر سکے، وہ موت کے منہ سے بچ گیا، موت کے منہ سے کوئی بچ سکے گا؟ اس کی موت نہیں آئی، نہیں مرا، موت کے منہ سے بھاگ کے چلا گا، یہ نہیں ہے. ہاں ایسا کہتے ہیں کہ تو ہم نے سوچا تھا تو مر گیا، اللہ نے اس کو حیات دے دی، تو اس کے موت کا وقت نہیں آیا، اس لیے وہ مرا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، چنانچہ جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو اس سے ایک گھڑی نہ پیچھے ہو سکتے نہ ایک گھڑی آگے جا سکتے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وزیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ملک الموت آئے. پہلے ملک الموت کو لوگ دیکھتے تو بار بار ان کے وزیر کو دیکھا. وزیر اس کے جانے کے بعد وزیر گھبرایا کہ مجھے کچھ ایسے آئی لینڈ میں بھیج دیجیے، ایسی جگہ جہاں ذرا مجھے چین ملے. اور وہاں گیا، وہاں پہنچا دیا حضرت سلیمان نے. جو ہے ان کے پاس تو ہوائی کیا کہتے ہیں اڑن تشتری تھی، پہنچا دیا اس نے. تو وہاں جب پہنچے تو وہاں ان کی روح قبض ہو گئی. تو پھر کچھ دنوں کے بعد ملک الموت آیا حضرت سلیمان کے پاس. حضرت سلیمان نے پوچھا کہ میرے وزیر کچھ دن تم بہت زیادہ گھور رہے تھے، دیکھ رہے تھے، کیا کہ مجھے تعجب ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کیا کہ ان کی روح کو فلانے جزیرے میں تم قبض کرو، اور میں دیکھا ہوں آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے. میں وہاں پہنچا تو بندہ بھی وہاں پر پہنچ گیا اور میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا. تو بھائی جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا حکم ہے اس کو اتنے بج کے اتنے منٹ میں اور ایک سیکنڈ کا اس میں جو ہے تاخیر ہو. مخلوقات کو پیدا کرنے کے سے پہلے ان کے افعال اللہ تعالیٰ پر مخفی نہ تھے، چھپے ہوئے نہیں تھے. کون کیا کام کرے پہلے سے فرشتہ لکھ چکا ہے اور قلم خشک ہو چکا ہے کہ یہ کیا کام کرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا کرے گا، سب اللہ تعالیٰ پہلے لکھ کے اس کے تقدیر کو لکھ کے قلم سوکھ گیا. یعنی اب اللہ نے فرشتوں کے حوالے کر دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے اس بات کا علم تھا کہ کیا کام کریں گے، یہ کیا کام کریں گے. اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے مخلوق کو ہم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا، اور ابھی علم ہے اور یہ علم رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی نافرمانی سے روکا. یہ دین کا خلاصہ دو چیز ہے، ایک امر کرو اور ایک نہیں مت کرو. جو ہے سچ بولو، جھوٹ مت بولو، راست بازی اختیار کرو، چال بازی اختیار مت کرو. اللہ کی طرف سے دین کا خلاصہ ہے. جن کاموں کے کرنے کا اور جن باتوں کے کہنے کا حکم دیا گیا انہیں اوامر کہتے ہیں، امر. اور جن کاموں اور باتوں سے روکا گیا اسے نواہی کہتے ہیں. یعنی امر معنی خیر اور نواہی معنی شر. ایک خیر ہے اور ایک شر ہے، ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے، دونوں پہلو ہے. تو اچھائی کو اختیار کرو اور برائی کو چھوڑو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بھی جو اللہ پاک نے دی ہے تو بشیر اور نذیر، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ موت کے بعد ابدی اور دائمی ٹھکانے بھی دو ہیں، ایک جنت دوسرا جہنم. جنت نیک لوگوں کا ٹھکانا ہے اور جہنم اہل شر برے لوگوں کا. پیغمبر علیہ السلام بشیر ہیں، یعنی فضائل سنا کر خیر اور مقام خیر جنت کی طرح بلا. نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، روزہ رکھو گے تو یہ ملے گا، جھوٹ سے بچو گے تو یہ ملے گا. اور مقام شر جہنم سے ڈراتے ہیں اور بچاتے ہیں، ایسا مت کرو جہنم میں چلے جاؤ گے، ایسا کرنے سے جہنم میں جاؤ گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. اسی لیے امر پر عمل پیرا ہونا اور خیر کو لینا چاہیے اور نواحی سے بچنا اور برائیوں سے شر سے اجتناب پرہیز کرنا چاہیے. ہر کام اس کی تقدیر اور چاہت کے مطابق ہوتا ہے.
جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہو کر رہتا ہے، بندوں کی چاہت کے مطابق بھی وہی کام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے چاہے، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور جو کام اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا، یعنی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور مشیت کے مطابق ہو رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تم اس وقت تک کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی چاہت شامل نہ ہو جائے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے، لہذا انہیں اپنی افترا پردازیوں پر پڑا رہنے دو، کیا کرتے ہیں گمراہی میں رہنے دو جو۔ لیکن اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بندوں کی مشیت اور چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے انڈر ہے، یعنی تابع ہے، تو بندے کی چاہت کیونکہ اللہ کی چاہت کے تابع ہے، اس لیے بندہ اس وقت گناہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو گناہ کرنے میں بندہ مجبور ہوا، پھر اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کیوں کرے؟ ہم تو کہہ دیں اللہ تعالیٰ آپ نہیں، ہم نماز نہیں پڑھے، آپ نے نہیں چاہا ہم نماز نہیں پڑھے، میں روزہ نہیں رکھا، آپ نے چاہا نہیں چاہا میں روزہ رکھوں گا تو میں بھی روزہ نہیں رکھ سکا، اس کو خوب سمجھ لیجیے۔ میں گیا تھا ایک جگہ ہی پر نیالی کے قریب ہے، کھجوریہ کیا جگہ ہے، وہ قادیان ہے، ان سے یہ ہوتا ہے، قادیان کی ایک عورت اس سے کہنے لگی ہم تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اعتبار سے ہیں، یعنی اللہ نے چاہا کہ ہم قادیان ہوں، آپ ہمارے پیچھے کیوں پڑے؟ ہم کو چھوڑ دیجیے، ہدایت اور گمراہی تو اللہ کے ہاتھ میں، اب کیوں ہمارے پیچھے پڑے؟ تو اس کا جواب اس کو اچھے سے سمجھ لیجیے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں بندوں کو نیکی اور برائی دونوں کا اختیار دوں۔ اللہ انسان مجبور محض نہیں، جیسے چاند، سورج، آسمان، زمین، یہ سب مجبور محض، ان کا کوئی بس نہیں، چاند کا جو ہے وہ دن کو نکل جائے اور سورج رات کو نکل جائے اور ستارے دن کو نکل جائیں، ان کو اختیار دیں، یہ بالکل مجبور محض ہے، ہمیشہ بس ایک چیز، لیکن انسان مجبور محض نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں اختیار دیا ہے، یہ اور بتا دیا ہے کہ یہ راستہ جاتا ہے جنت کو اور یہ راستہ جاتا ہے دوزخ کو، اب آپ کس کو اختیار کریں؟ تو مشیت کا معنی ہے کہ اللہ نے دونوں راستے اس کے لیے کھول دیا ہے، اب تم کدھر جاتے ہو؟ جنت کے راستے میں جاتے ہو یا دوزخ کے راستے میں جاتے ہو؟ اگر تم، اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جنت کا راستہ کیا ہے، دوزخ کا راستہ کیا ہے، اب اگر تم دوزخ کے راستے میں جاؤ گے تو تم کو سزا ملے گا اور جنت کے راستے میں جاؤ گے تو تم کو مزہ ملے گا۔ تو مشیت کا معنی یہ نہیں کہ انسان مجبور محض، اس لیے جو ہے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ نیکی اور برائی دونوں کا اختیار اللہ پاک نے دیا ہے، اب بندے کی مرضی کہ نیکی والا راستہ استعمال کر کے نیک کام کرے یا برائی والا اختیار کر کے جو گناہ کرے، اب بندہ نیکی اور برائی اپنے اختیار سے کر رہا ہے، تو یہ مجبور محض نہیں ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ گناہ بھی کریں تو اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، اب چاہتے تو ایک اجنبی لڑکی کو آپ دیکھ رہے ہیں غور سے، آپ اگر چاہتے تو نہیں بھی دیکھ سکتے، شٹر ڈاؤن کر دیتے، آنکھ بند کر لیتے، اور آپ کے پاس آتی تو منہ گھما لیتے اور قریب آتی تو دوڑ کے بھاگ جاتے، کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ گناہ بھی آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، یہ آپ گناہ سے بچ سکتے تھے لیکن آپ اپنے آپ کو اپنے گناہ سے بچایا نہیں، اس پر مواخذہ ہوگا کہ تم تو کر سکتے تھے کیوں نہیں کی، تو لہذا آخرت میں جو مواخذہ ہوگا وہ صحیح ہے، درست ہے، نیز بندے نے جو گناہ کیا ہے تو اس کا اختیار اسے اللہ کی طرف سے ملا ہے، اختیار اللہ کی طرف سے، اگر اختیار نہ ملتا تو یہ گناہ ہی نہ کرتا، یہی معنی ہے بندوں کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، یعنی بندوں کو گناہ کرنے یا نیکی کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، دونوں اختیار، اسی لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے آسمان سے کہا کہ آسمان میں تجھے یہ اختیار دے دوں کہ گناہ بھی کر سکتا نیکی بھی کر سکتا، پھر اس پر میں تیرا مواخذہ کروں گا، تو آسمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ بوجھ کو اٹھاؤں گا، میں جیسا پڑے رہنے دوں۔ اللہ نے زمین کو دعوت دی کہ زمین تم کو یہ بوجھ دے دو، زمین نے منع کیا اللہ تعالیٰ مجھے اسی پڑے رہنے دو، کون جائے گا سوال جواب کرنے اللہ تعالیٰ کے یہاں پر جو ہے مواخذہ میں آنے کے لیے، لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسان،
انه کان ظلوما جہولا. حضرت انسان کو جب انسان ہاں میں تیار ہوں، دونوں کام کے لیے میں ریڈی ہوں. تو یہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑا نادان ہے، جس کو آسمان اور زمین نے انکار کر دیا کہ وہ چیز خود لے لیا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، پہاڑ بھی انکار کر دیے، زمین بھی، آسمان بھی، سب انکار کر دیا. وحملها الانسان، انسان اس کو اٹھا لیا. اب ہم تو آ گئے دنیا میں، لہٰذا خود بخود بیل کے کندھے میں جھورا جو ہے پڑ گیا ہے. اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اس لیے یہ اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملا ہے. یہی معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے اختیار نہیں دیتے، اللہ نے اختیار دے دیا ہے. تو یہ اختیار اللہ چاہیں گے تو ہدایت دے دیں گے. یعنی ہدایت اللہ تعالیٰ نے دونوں راستہ کھول دیا ہے. اب تم ہدایت کی طرف جا رہے ہو کہ ضلالت کی طرف جا رہے ہو. مشیت اور رضا میں فرق ہے، سمجھ لو. اللہ تعالیٰ نیکی اور برائی دونوں کا اختیار تو دیے ہی، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی چاہت ہے. اور لیکن رضا ہے، اللہ راضی بھی ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا میں کفر سے راضی نہیں. تو لیکن اللہ جو ہے گناہ پر خوش نہیں ہوتے بلکہ نیکی پر خوش ہوتے. تو اللہ کی رضا جو ہے وہ کس پر ہے؟ نیکی پر. اب آپ اللہ کی رضا کے راستے میں جا رہے ہیں یا اللہ کے ناراضگی کے راستے میں جا رہے ہیں؟ آپ کو کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہر چیز جو ہے. آپ مکان بناتے ہیں، یہ منزلہ بنائیں گے، کیسا مکان بنائیں گے، کیا اس کا ڈیزائن ہوگا، سب آپ کے اختیار میں. اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے، آپ کیسا مکان بنائیں. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں، بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں. یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے اپنے فضل و کرم سے ہدایت دیتا ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ، کسی کے رونے دھونے سے ہدایت نہیں. حضرت بلال حبشی فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہدایت کو اپنے ہاتھ میں رکھا. اگر اللہ تعالیٰ ہدایت ان بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو مجھ جیسے کالے کلوٹے کو کون ہدایت دیتا؟ اگر ہدایت بازار میں فروخت ہوتا تو غریبوں کو ہدایت کیسے ملتی؟ ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار. یہ کہنا اور یہ سوچنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو ہے ہدایت نہیں ہے. بعض نادان جو ہے بیٹھے تھے مسجد، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. جب اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، کہہ رہے کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو اتنا مالش کیوں کریں گے؟ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ بات غلط، بلکہ ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں. اگر نبیوں کے رونے دھونے سے اللہ ہدایت دے دیتے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے رونے دھونے والا اور کون ہوتا؟ لیکن آپ اپنی چچا کے لیے ہدایت لا نہیں سکتے، اور جب چچا کا انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہو تو اللہ پاک کو تسلی دے انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جس کو چاہیں گے ہدایت دے سکتے ہیں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہیں گے اسی کو ہدایت ملے گی. لہذا یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو راسخ کر لینا ہے کہ ہدایت، ہاں ہدایت کے اسباب ہے. ہدایت کے اسباب ہے کہ جب آدمی محنت کرتا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں تو جیسے کیا کہتے ہیں گارا اور مستری دونوں ایک ہوتے ہیں تو مکان بن جاتا ہے. ایسی اگر کیا کہتے ہیں محنت ہو رہی ہے، دعا بھی ہو رہی ہے، تو جب دعا اور محنت دعوت یہ دونوں جب اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت کو وجود میں دیتے ہیں. لیکن ہدایت کو وجود میں دینا اللہ ہی کے اختیار میں، آپ کے کر لینے سے کہ ہمیں کر لیا اللہ ہدایت دے دے، ایسا نہیں. لہٰذا اس بات کو، کیونکہ فتنے کا دور ہے، اسی لیے اس بات کو اچھے سے کیا کہتے ہیں گھنٹی ڈال لو کہ ہدایت اللہ ہی کے اختیار میں. اسی کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے ہدایت دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عافیت اس کو عافیت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہے اپنے قانون عدل سے گمراہ کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت عطا فرماتی ہے، کسی کو گناہوں سے بچاتے ہیں یا کسی کو مصیبت سے بچا کر عافیت عطا فرماتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ یہ بندے کا حق تھا، میرا حق نہیں، بلکہ یہ ہمارا حق نہیں تھا، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس کو
ہدایت دے دے۔ بندہ مستحق نہیں ہے، بندہ محتاج ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے اللہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اے اللہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں کہ آپ ہمیں جنت الفردوس دے دیں، لیکن ہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم محتاج ہیں۔ ایک ہے مستحق ہونا اور ایک ہے محتاج ہونا۔ ہم مستحق نہیں ہیں لیکن ہم محتاج ہیں کہ اللہ ہم محتاج ہیں، ہمیں آپ لیے جنت کی فیصلہ کر دیجیے، ہمارے روزے کو قبول کرنا۔ ہمارا روزہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے، ضرور قبول کریں۔ میں روزہ رکھا ہوں، آپ ضرور قبول کیجیے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم مستحق، ہمارا روزہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ ہمارا روزہ اللہ کے دربار میں جا کے قابل و قبول ہو۔ ہماری نمازیں ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک دم بالکل مور لگا کے قابل و قبول ہو جائے، بلکہ آپ محتاج ہیں۔ اللہ ہماری نمازوں کو قبول کر لے تو ان کا احسان، اور اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے تو ان کا احسان۔ ہم اللہ ہمارا محسن ہے، ہم اللہ کے احسان کے ہر گھڑی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت عطا فرماتے ہیں یا کسی کو گناہوں سے بچاتے ہیں یا کسی کو مصیبت سے بچا کر عافیت عطا فرماتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ یہ بندے کا حق تھا، میرا حق ہے۔ میرا ایک عورت ابھی بہار سے مجھے فون کر رہی تھی، میں اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ لوں، میری بیٹی کو داماد اتنا ستاتا ہے، میں اتنا کام کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا، بلڈ دیتی ہوں جا کے اس میں میڈیکل میں، اور جو بیمار پڑتا ہے اس کو جا کے تیمارداری کرتی ہوں، سب کچھ میں اتنا کرتی ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیسا معاملہ کرتا، میں اللہ تعالیٰ کے رشتے کو توڑ دی۔ تو بھائی ہم محتاج ہیں، مستحق ہیں نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں تو اتنا دعا مانگتا ہوں اللہ قبول کرتے ہیں، ہم تھوڑی مستحق ہیں کہ ہم دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دعا کو قبول فرما لیجیے، سمجھیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مولانا بہت دن سے دعا مانگ کے تھک گیا۔ تو حضرت والا رات میں بھی فرما رہے تھے دعا کے متعلق، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں بہت دعا کر لیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا، جو تیرے دعا کو سنے گا جا، اسے دعا میں یقین ہی چاہیے۔ حضرت مولانا ذوالفقار سے فرما رہے تھے کہ اللہ، ہم لوگ جو کہتے ہیں اللہ والوں سے حضرت دعا فرما دی، تو حضرت بھی تو وہی دعا کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ شفا عطا فرما دے، حضرت بھی کہتے ہیں اللہ شفا عطا فرما دے، پھر فرق کیوں؟ ہم کیوں جاتے ہیں اللہ والوں سے دعا کرانے کے لیے؟ تو حضرت مولانا ذوالفقار سے چترا والے جو جماعت میں فیض سے آج اڑیسے میں تبلیغ نظر آ رہی ہے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ والے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یقین کے ساتھ، اور ہم جو ہاتھ اٹھاتے ہیں ظلم الیقین ہے، سمجھا ہے نا؟ ایک اندھا جو ہے وہ بیٹھ کے مطاف میں جہاں طواف کرتے ہیں، وہ اندھا بیٹھ کے مطاف میں مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے آنکھ دے دے، اے اللہ مجھے آنکھ دے دے، اے اللہ مجھے آنکھ دے دے۔ تو اس زمانے کا مشہور کیا کہتے ہیں ظالم حجاج ابن یوسف وہ گزرا کہ یہ اندھے کیا مانگتا ہے؟ نہ آنکھ مانگتا ہوں، نہ تو مجھے پہچانتا ہے، نہ نہیں، نہ میں حجاج ابن یوسف ہوں، میرا اور 2-3 چکر باقی رہ گیا طواف، اگر تیرا آنکھ نہیں آیا تو تجھے قتل کر دوں گا۔ اور ایک سپاہی کو بلا کے کہا کہ دیکھ یہ اندھا بھاگ نہ جائے، اس کا نگرانی کر، میں بھی آتا ہوں۔ اب وہ بیچارہ حجاج کا نام تو سنا تھا، ہاں کیا تو آسان خطا ہو گئے، ہاں اب جو ہے وہ کہ اللہ پہلے تو آنکھ مانگتا تھا، اب جان مانگ رہا، پہلے تو آنکھ مانگتا تھا اب جان مانگ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ وہ دیکھے گا کہ میری آنکھ نہیں مجھے قتل کر دے۔ اب جو اس سے مانگا اللہ سے، حجاج 2-3 چکر لگانے کے بعد جو طواف سے فارغ ہوا، کہ وہ اندھے کہ نہیں میں اندھا نہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ حجاج بن یوسف، کہ سن میں اس لیے بات تجھے کہا کہ تو جو مانگتا تھا اس سے دل کے یقین کے ساتھ نہیں مانگتا، میں جب کہا تجھے قتل کر دوں گا تو یقین کے ساتھ مانگا تو اللہ نے تجھ کو دے دیا۔ تو اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے، یقین کے ساتھ مانگنے کہ جو کچھ یہاں پہ ہم نے مانگا ہے اللہ نے عطا فرما دیا۔ اسی طرح جب کسی بندے کو گمراہ کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں یا آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو گمراہ اور رسوا کرنے پر خوش ہوتے کہ اچھا ہوا وہ گمراہ ہو گئے، بلکہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اس بندے نے گمراہی کے اسباب اور ذلت و رسوائی کے اسباب اختیار کر لیا ہے، اب وہ گمراہ ہوا، تو راستے میں جا رہا ہے کھائی کے تو کھائی میں گرے گا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دھکا مار کے اور وہ کھائی میں گر گیا، سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دونوں راستہ بتا دیے، اب وہ کھائی میں گرا، اللہ تعالیٰ کو کھائی میں گرنے سے کوئی فائدہ ہے نہ، اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عزت میں نعوذ باللہ کی بڑھوتری ہو جائے گی، اسی لیے عزت و ذلت کے مالک اللہ، ہدایت و ضلالت کے مالک اللہ، ان کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔
لیکن اللہ تعالیٰ کفر سے اور گناہوں سے راضی نہیں ہوتے. رضا الگ چیز ہے اور مشیت